بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ سورت کا نام ہے سورت الروم۔ میں نے اس میں پہلے دعویٰ لکھ لیں، سورت الروم کا بشارت للموحدین۔ سبحان اللہ۔ مولانا اسمی رب عرض کرتا ہوں، عنکبوت کی مثال سے جو مسئلہ توحید سمجھ آ رہا ہے نا، تم اسی مسئلہ توحید پر پکے رہے تو اللہ روم کی طرح تمہیں غلبہ اور فتح عطا کرے گا۔ یہ ہو گیا اسمی رب۔ مانوی رب عرض کرتا ہوں، مشرکین پر مومنین کو فتح توحید پر قائم رہنے سے حاصل ہوگی، اس لیے فرمایا ہے سبحان اللہ۔ میں آپ کو مقام دکھاتا ہوں، سورۃ العنکبوت میں کیا فرمایا تھا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آزمائشیں آئیں گی، ڈٹ کر رہنا، استقلال سے کام لینا۔ آپ فرمایا اللہ رومیوں کی طرف فتح عطا فرمائے گا اگر تم مصائب پر ڈٹے رہے۔ تین جگہ اس وعدے نصرت کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 کھولیں جی، یومئذ یفرح المومنون، آیت نمبر 4 دیکھیں تو صحیح۔ اللہ نصرت کرے گا، مومن خوش ہو جائیں گے۔ آگے آیت نمبر 47، کان حقا علینا نصر المومنین، ہمارے ذمے ہے مومنوں کی امداد کرنا، نصرت کروں گا۔ بالکل آیت نمبر 60 پر آئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا نصرت والا وعدہ سچا ہے۔ تین جگہ اس کو بیان کیا۔ اور مولانا میں نے امتیازات تو بہت سارے لکھے، اس کے لفظ روم کا ذکر اس صورت میں ہے۔ ایک ہی دن کے اندر مؤمنین کو مشرکین مکہ پر فتح حاصل ہوئی، اور اس دن رومیوں کو فارسیوں پر فتح حاصل ہوئی، یہ اسی صورت میں ذکر ہے۔ اپنے لیے شریک پسند نہیں ہے، اللہ کے لیے شریک بناتے۔ ایک مثال آ رہی ہے بڑی عجیب اسی صورت میں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے۔ انسان کی 3 حالتیں آ رہی ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، بڑے عجیب انداز میں اس کا ذکر آئے گا۔ میں آپ کو ایک بڑی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے انوکھی بات عرض کروں گا، اب میری طرف دیکھ لیں تو ضرور دیکھنا ہے تاکہ میں آپ کو وہ ابتدائی تمہیدی کلمات عرض کر دوں۔ اس دور کے اندر 2 بہت بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم کی تھی اور دوسری ایران کی تھی۔ ایران کو فارس کہا جاتا تھا۔ جیسے امریکہ اور روس کسی دور کے اندر سپر پاور تھے، تو کچھ جو ملک تھے اس دور میں وہ کسرا فارس کے ساتھ ٹچ تھے، اور کچھ جو تھے وہ اس گروپ میں تھے، روم والے گروپ میں۔ روم والے جو تھے یہ عیسائی تھے، اہل کتاب، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے وغیرہ وغیرہ۔ اور جو ایران والے تھے یہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آتش پرست۔ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ایک دفعہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایرانیوں نے، فارسیوں نے اتنی مار پلائی رومیوں کو، اہل کتاب کو، کہ سینکڑوں سال تک ان کے دوبارہ اٹھنے کا کوئی امکان ہی نہ رہا۔ اللہ کی قدرت، جب رومیوں کو شکست ہوئی تو مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں تھیں فارسیوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ، وہ آتش پرست سے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں رومیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے یہ رومی بھی غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، کم از کم یار کسی آسمانی کتاب، آسمانی دین کا نام تو لیتے ہیں، انجیل والے تو ہیں۔ مسلمان بڑے دکھی ہوئے۔ اللہ نے تسلی کے لیے یہ مقام نازل کیا، مسلمانوں پریشان نہ ہو، وہ تم پریشان ہو رہے ہو، رومی شکست کھا گئے ہیں، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں میں بضع سنین جو ہے نا، چند سال، ان کے اندر میں اللہ کریم رومیوں کو غالب کر دوں گا۔ خیر
یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے. جب یہ آیتیں نازل ہوئیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کا ایک سردار تھا ابی بن خلف، اس کے ساتھ شرط لگا لی. اس وقت شرط حرام نہیں ہوئی تھی، میں سمجھ دیکھو شرط حرام نہیں ہوئی تھی بھئی 10 اونٹ اور 3 سال، 3 سال کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے. اگر 3 سالوں میں رومی غالب نہ آئے میں تجھے 10 اونٹ دوں گا، اور اگر 3 سال کے اندر اندر روم والے دوبارہ فاتح ہو گئے غالب آ گئے تو نے مجھے 10 اونٹ دینے ہیں. ٹھیک ہے جی، شرط لگائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا ہے سینکڑوں سال تک ان کے فتح یاب ہونے کا امکان نہیں تھا رومیوں کا، اتنی ان کو شکست ہوئی تھی. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت صدیق اکبر آئے. حضرت میں نے یہ آپ نے فرمایا بزا تو 3 سے لے کر 9 تک کو کہتے ہیں، آپ نے 3 کہتے دوبارہ جاؤ، اس کو کہو کہ وقت بھی بڑھا، اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا. حضرت صدیق اکبر آ گئے. بھائی 3 سے لے کر 9 سال تک، 9 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے. اونٹ بڑھاتے ہیں، اونٹ 100 کرتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا نا امکان ہی نہیں تھا، 9 سال کیا چیز ہے. 100 اونٹ شرط لگ گئے اور 9 سال مقرر ہو گئے. اللہ کی شان. جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا تو بدر کے میدان میں مشرکین مکہ آئے ہوئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے. ادھر فارسیوں کی اور رومیوں کی جنگ ہوئی، وہ میں جگہ آپ کو لکھواتا ہوں. جنگ ہوئی اور اسی دن بدر میں صحابہ کرام کی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ ہوئی. اللہ کی شان، اسی ایک ہی دن کے اندر اللہ نے رومیوں کو دوبارہ فتح عطا فرمائی. اتنی مار پڑی ان ایرانی اور فارسیوں کو، مدت تک سنبھلنے کا امکان نہ رہا. اور اسی دن اللہ نے صحابہ کرام کو فتح نصیب فرمائی. 70 مشرک مارے گئے، 70 قتل ہو گئے، بھاگ گئے سامان وغیرہ چھوڑ کر، وغیرہ وغیرہ. مال غنیمت کا انشاءاللہ ذکر آئے گا سورۃ الانفال کے اندر. تو صحابہ کرام کے لیے 2 خوشیاں جمع ہو گئیں. ایک تو رومیوں کے فتح ہونے والی خوشی اور دوسری مشرکین مکہ پر صحابہ کو ملنے والی فتح کی خوشی. 2 خوشیاں اللہ کریم نے ایک دن میں ان کو عطا کر دی. ابی بن خلف مر چکا تھا اس وقت جب یہ غزوہ بدر پیش آیا. تو اب بات کے تو وہ بڑے پکے تھے. صدیق اکبر نے پیغام بھیجا تو اس کے بیٹوں نے 100 اونٹ دیے. کیوں؟ 6 سال کے اندر اندر یہ واقعہ پیش آیا. رومی ان پر غالب آ گئے، صحابہ کرام اسی دن مکے والوں پر غالب آ گئے. یہ 6 سال بعد واقعہ پیش آیا. بات سمجھ آ گئی مولانا؟ تو جب اونٹ لے کر صدیق اکبر حضرت، یہ اس وقت تک شرط حرام ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا یہ مال سوت ہے. اب ذرا لکھیں حاشیے پر. اب اتنا لمبا واقعہ تو نہیں سنا سکتا. آپ نے فرمایا یہ مال سوت ہے. اکالون للسوت قرآن میں آیا ہے. یہ مال سوت ہے جو آر کا باعث ہو. بس یہ صدیق اکبر کی شہرت کے منافی ہے. یہ شرط اور جوئے میں جیتا ہوا مال صدیق اکبر اپنے پاس رکھے، یہ مناسب نہیں ہے. او مولانا سورت کا دعویٰ تو سنائے ہیں. بشارت للموحدین بالنصرت. آگے لفظ لکھ لیں بالنصرت. البشارت بالنصرت للموحدین. جو عبارت بنائیں تو بہت بہتر ہے. البشارت بالنصرت للموحدین. موحدین کو نصرت کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرمایا یہ مال صدقہ کر دو. اونٹ انہوں نے صدقہ کر دیے. تو شاید جملہ مجھ سے بھول گیا ہوں میں. اس وقت تک جوا حرام نہیں ہوا تھا. جوا حرام، یہ شرط حرام ابھی نہیں. جب لگائی تھی حرام نہیں ہوئی تھی، اور جب وصول کیے اس وقت بھی یہ جوا حرام نہیں ہوا تھا، شرط حرام نہیں ہوئی تھی. پھر بھی آپ نے صدیق اکبر کے لیے یہ مال پسند نہیں کیا. یہ آپ کی نیک نامی کے منافی ہے. بس اس کو آپ صدقہ کر دیں. اس وقت تک ابھی یہ شرط حرام نہیں ہوئی تھی جب وصول کیے تھے اونٹ. دونوں باتیں بعد میں اس کی حرمت آئی. او مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا سامنے لکھ لیں
دو پیشین گوئیاں، جلدی کریں، دو پیشین گوئیاں۔ نمبر ایک روم کی فتح اور غلبہ، نمبر دو مسلمانوں کا مشرکین پر غلبہ اور فتح۔ حالانکہ مسلمان اس وقت دبے ہوئے تھے، میرے احباب نے یہ دونوں جملے سمجھ لیے؟ اللہ نے کتنے وعدے کیے؟ مولانا بولتے نہیں ہیں، میں بھی تھک گیا ہوں۔ دو وعدے کیے، ایک وعدہ رومیوں کو فتح دوں گا، دوسرا وعدہ مسلمانوں کو فتح دوں گا۔ دونوں بھانگے مسلمان اس وقت دبے ہوئے تھے، مکہ کے اندر مظلوم تھے۔ الف لام میم اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ ان حرفوں کا معنی بہتر جانتا ہے۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، مغلوب ہو گئے، مغلوب کر دیے گئے یعنی مغلوب ہو گئے رومی۔ آزمائش پوری ہو جائے گی تو اللہ آخر میں فتح دے گا، مسلمانوں گھبراؤ نہیں۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، قریب کی زمین میں۔ نیچے لکھیں جی، روم بنسبت فارس مکہ کے قریب ہے۔ کاش کہ آپ یہ بات یاد رکھتے جو میں نے روم اور فارس والی بیان کی ہے، تو یہ آپ کو سورۃ یاسین میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ ہم وہاں گفتگو کریں گے، اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں آپ کو یہ بات یاد دلاؤں گا۔ میری طرف دیکھ لیں، مجھے ذہن میں بات آ گئی، میں آپ کو صرف اشارہ کر دوں۔ روم کے بادشاہ قیصر نے یہ منت مانی تھی، اگر اللہ نے مجھے فارسیوں پر فتح دے دی تو میں یہاں سے چل کر پیدل بیت المقدس جاؤں گا۔ اس نے پیدل سفر شروع کیا اس فتح کے بعد، منت پوری کرنے کے لیے وہاں جا کر عبادت کروں گا۔ عیسائی تھا نا، وہ پیدل چلتا تھا۔ اب اتنا بڑا بادشاہ ہے، آدھی دنیا کا حکمران ہے، اس کے لیے بڑے انتظامات ہوتے تھے، قالین بچھائے جاتے تھے اور ان پر چلتا تھا، تھوڑا چلتا تھا پھر ٹھہر گیا، پھر بڑا عرصہ اس کو لگا وہاں پہنچتے پہنچتے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے خط دے کر بھیجا تو یہ وہاں پہنچے تھے اور خط دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قیصر روم کو، جس میں اسلام کی دعوت لکھی ہوئی تھی۔ تو جب حضرت دہیہ کلبی پہنچے تو وہ روم کا جو قیصر تھا وہ انطاکیہ پہنچا ہوا تھا۔ اب یہ جو علماء فرماتے ہیں نا، سورۃ یاسین میں جو واقعہ آیا ہے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، یہ انطاکیہ تھا، انطاکیہ نہیں تھا۔ میں وہاں جا کر انشاءاللہ آپ کو جملہ لکھواؤں گا۔ کیوں؟ اس بستی کو تو اللہ نے تباہ کر دیا تھا، سورۃ یاسین میں آگے چل کر واقعہ آئے گا، اور جو بستیاں تباہ ہوئی نا اللہ کے عذاب سے، وہ دوبارہ آباد نہ ہو سکی۔ میں وہاں آپ کو یاد دلاؤں گا کیسے روم کا یہ واقعہ۔ تو ادنی الارض کیوں کہا؟ یہ میری طرف دیکھیں، یہ میں بیٹھا ہوں، یہ مکہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ جو محراب ہے نا یہ روم ہے، اور فارس اس سے بھی پرے ہے۔ تو اس کو ادنی الارض کیوں کہا؟ کیونکہ روم فارس کی نسبت مکہ سے قریب ہے۔ فرمایا فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں۔ مولانا سامنے ایک اور جملہ بھی لکھواتا ہوں، بقول مفسرین اس سے مراد دریائے اردن کی وادی ہے۔ بس اسی وادی میں روم کے بادشاہ کو شکست ہوئی تھی، پھر بعد میں اللہ نے فتح عطا کی۔ غلبت الروم فی ادنی الارض۔ مولانا ایک حاشیہ مجھ سے پچھلی سورت کا رہ گیا، وہ تو ضرور لکھنا ہے، وہ لکھ لیں پھر میں آگے یہ سورت بڑھاؤں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا ایک حاشیہ چھوٹا سا لکھ لیں اوپر۔ نمبر 1 ولایت وہابی،
ولایت وہبی، مثلاً بازار میں محبوب کا دیدار کرے، مثلاً بازار میں محبوب کا دیدار کرے، یہ عام لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ولایت کسبی، کہ خلوت میں محبوب کا دیدار ہو، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اس میں ولایت کسبی کا اشارہ ہے۔ بس یہ ہو گیا۔ ایک اور حاشیہ اسی آیت کا وہ بھی لکھ لیں، ہدایت کے 4 مراتب۔ نمبر 1 ہدایت وجدان، نمبر 2 ہدایت حواس، یہ انسان و حیوان میں مشترک ہیں۔ نمبر 3 ہدایت عقل، لیکن یہ ہر حال میں نہ کافی ہے نہ مؤثر۔ بس نمبر 4 عقل ایک نہ ایک مرحلے پر جواب دے جاتی ہے۔ نمبر 4 ہدایت وحی، اسی سے انسان کی سعادت اور شقاوت وابستہ ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ میں ہدایت وحی مراد ہے، لکھ لیں ہدایت وحی مراد ہے۔ آ جائیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی۔ کہاں مغلوب ہو گئے؟ فی ادنی الارض، دریائے اردن کی وادی میں، جہاں پر ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں کو شکست دی تھی، اب تو مغلوب ہو گئے ہیں۔ فی ادنی الارض، ایک اور جملہ بھی سامنے لکھ رہے ہیں، رومی اور فارسیوں کے درمیان ازروعات اور بصرہ یا اردن اور فلسطین کے درمیان جنگ ہوئی۔ بس اور کول بھی آپ کو عرض کر دیا، ازروعات یا بصرہ، یہ دونوں جگہوں کے نام ہیں، ان کے درمیان جنگ ہوئی، یا اردن اور فلسطین کے درمیان جو وادی تھی اس میں جنگ ہوئی۔ ایران والے غالب آ گئے، فارسی غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے، لیکن وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ رومی، ہم کے نیچے رومی، اور وہ رومی مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اپنے مغلوب ہونے کے بعد۔ غلب مغلوب لکھے مولانا نیچے، مغلوب یہ مصدر مفعول کے معنی میں ہے، اور وہ رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد سَيَغْلِبُونَ، ان قریب غالب ہوں گے، فی بِضْعِ سِنِینَ، چند سالوں میں، بِضْع کے نیچے 3 سے 9 تک، چند سالوں میں غالب ہوں گے۔ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے ہے معاملہ، من قبل و من بعد، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، مغلوبیت سے پہلے بھی مغلوبیت کے بعد بھی معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے اور کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اللہ مغلوب کو غالب کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس روز خوش ہو جائیں گے ایماندار، بِنَصْرِ اللہ۔ آپ کو اگر بھول گئی حاشیہ میرا کیا قصور ہے، میں نے سورۃ قصص میں آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، لا تفرح میں ایک فرح ممدوح ہوتی ہے، ایک فرح مذموم ہوتی ہے۔
حاشیہ لکھوایا تھا مولانا آپ کے ذہن میں نہیں، میرا کیا قصور ہے؟ فرمایا جب انسان اس چیز کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھے، خوش ہو. میں نے سورۃ یونس کی آیت بھی پیش کی تھی، قل بفضل اللہ وبذالک فلیفرحوا پر، اور یہ جو فرح تھی قارون والی لا تفرح، یہ مضمون تھی. فرمایا یومئذ یفرح المؤمنون، اس روز خوش ہو جائیں گے ایماندار. یہ ہے فرح ممدوح، اللہ کی نعمت سمجھیں گے اللہ نے ہمیں فتح دی ہے. بے نصر اللہ کے نیچے قولاً و فعلاً. سبحان اللہ. سامنے لکھے حاشیے پر قولاً غلبہ لکھے جی، جلدی کریں. قولاً غلبہ مومن مشرکین کو کہیں گے، روم کو کیسے غلبہ مل گیا. دیکھو نا روم کو کیسے غلبہ مل گیا. یہ قولی غلبہ ہے اور فعلی غلبہ بھی ہوگا. اللہ کریم بدر والے دن تمہیں عملی غلبہ بھی مشرکوں پر دے گا. قولی بھی غلبہ، فعلی بھی غلبہ. بے نصر اللہ کی مدد کے ساتھ. سبحان اللہ. ينصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہ زبردست ہے قولاً اور فعلاً مغلوب کرنے میں کافروں کو. الرحیم رحم کرنے والا ہے، قولاً و فعلاً مسلمانوں کو غالب کر سکتا ہے. زبانی طور پر مومن کہیں ہم غالب آ گئے، اللہ قادر ہے، اور اللہ رحم کرے، اور عملی طور پر غلبہ دے دے، اللہ قادر ہے. وعد اللہ عبارت تھی مولانا وعدہم اللہ وعدن، عبارت تھی وعدہم اللہ وعدن. سبحان اللہ. وعدہ کیا ان سے اللہ کریم نے وعدہ کرنا. وعد اللہ وعدہم اللہ وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ اللہ کا نہیں خلاف کیا کرتا اللہ کریم اپنے وعدے کے. اللہ کا وعدہ تھا روم کو فتح دوں گا، اسی طرح مومنوں کو مشرکین مکہ پر فتح دوں گا. لیکن اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں. نیچے لکھے بوجہ ظاہری اسباب کے، ظاہری اسباب پر نظر کرتے ہیں اور دیکھتے نہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. آپ کو سارے قرآن میں جملہ کام آئے گا، سامنے لکھ لیں. وعدہ اور وعید کا فرق آپ کو لکھوا دوں. وعدہ کسی مفید کام کی اس کے واقع ہونے سے پہلے خبر دے دینا. وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی مفید کام کے واقع ہونے سے پہلے اس کی خبر دے دینا. اور وعید کسی نقصان دہ کام کی اس کے واقع ہونے سے پہلے خبر دے دینا، یہ وعید ہے. آ جاؤ مولانا. وعد اور وعید میں فرق آپ کو عرض کر دیا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، زجر برائے مشرکین، یہ جانتے ہیں ظاہراً تنوین برائے حکارت، یہ جانتے ہیں معمولی ٹیپ ٹاپ دنیا کی زندگی میں سے، معمولی ٹیپ ٹاپ دنیا میں جس کا غلبہ دیکھتے ہیں سمجھتے اللہ اس پر راضی ہے. واہ بھائی واہ. دنیا کیا معیار ہے جانتے ہیں، سہری ٹیپ ٹاپ دنیا کی زندگی میں سے، اور وہ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا زجر کیا نہیں غور فکر کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، فی انفسہم اپنے دلوں میں. ما خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق لإظہار الحق، بالحق لإظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے توحید سمجھانے کے لیے. وعجل مسمى، اور وقت مقرر تک، وقت مقرر کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا. وعجل مسمى پر لفظ لکھے، پھر قیامت بھی آئے گی. پھر وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سارے لوگوں میں سے اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں. حالانکہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تخفیف دنیاوی کیا نہیں چلے پھرے وہ زمین میں، فَيَنْظُرُوا بس دیکھتے عرض سیر
کیسے وہ انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانو تھے وہ اشد منہم قوہ بہت مضبوط ان سے طاقت میں. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ خوب کاشتکاری کی تھی انہوں نے زمین میں. اثار الارض خوب کاشتکاری کی تھی انہوں نے زمین میں. بویا جوتا تھا پھاڑا تھا زمین کو. وَعَمَرُوهَا اکثر مما مروہا. سبحانہ دو معنی ہیں اثار الارض کے. ایک معنی خوب کاشتکاری کی تھی انہوں نے زمین میں پھاڑا تھا زمین کو. دوسرا معنی اثار الارض نشانی چھوڑیاں زمین میں. نشانیاں چھوڑیاں زمین میں اپنے محلات کی. بڑے بڑے محل چھوڑ گئے. وَعَمَرُوهَا آباد کیا تھا انہوں نے زمین کو. اکثر مما امروہا بہت زیادہ اس سے جو مکے والوں نے آباد کیے زمین کو. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور لے آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح دلائل. فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ حالت دنیاوی نہیں تھا اللہ کریم کے ظلم کرتا ان پر لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے. ورنہ میں نے عرض کیا تھا اللہ صورتاً بھی ظلم نہیں کرتا نہ حقیقتاً نہ صورتاً. صورتاً کا معنی کہ پیغمبر نہ بھیجے اور عذاب دے دے یوں نہیں کرتا. خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. نیچے لکھے یعنی اسباب عذاب جمع کر لیے. لیکن کانو یعنی اسباب عذاب جمع کر لیے. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی. عاقبہ جو ہے نا یہ کانا کی خبر مقدم ہے. اسوا یہ اس میں کانا کا مؤخر. پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی. کیا ہوا؟ اسوا بہت برا انجام ہوا. کیوں؟ ان کذبوا ان سے پہلے با مقدر ہے یا لا مقدر ہے خیال کرنا. یا لام مقدر یا با مقدر. ان کذبوا بان کذبوا کیوں برا انجام ہوا؟ بان کذبوا یا لان کذبوا لام تعلیلیہ. یا با سببیہ مقدر ہے یا لام تعلیلیہ مقدر ہے. کیوں یہ ان کا برا انجام ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیتوں کو. اس وجہ سے کہ جھٹلایا تھا انہوں نے اللہ کی آیتوں کو. یہ رسوائی کا پہلا سبب. دوسرا سبب وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ان آیتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت. لکھیں جی دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت. اللہ ہی پہلی بار پیدا کر دے مخلوق کو پھر لوٹائے گا اس کو. پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس روز قائم ہوگی قیامت. یبلس المجرمون نا امید ہو جائیں گے مجرم لوگ. یبلس المجرمون مجرمون کے نیچے مشرکون. میں آپ کو ابلاس کا فرق لکھوا دوں سامنے لکھ لیں. پہلی دفعہ بات آئی ہے پھر ابلیس میں عرض نہیں کر سکوں جب ابلیس کا لفظ آئے گا. ابلاس خیر سے نہ امید ہونا اور یاس کہتے ہیں مطلق نہ امید ہونا. آگے لکھ لیں مجرم بشارت جہنم سے خلاصی اللہ کی خوشی ان سب سے مایوس ہوں گے. ابلیس کو ابلیس اس لیے کہتے ہیں کہ ہر قسم کی خیر سے وہ مایوس اور نا امید ہے. ابلیس اس کا نام نہیں ہے. قرآن میں کسی کافر کا نام نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء قیامت کو ثابت کر دیا جو اللہ نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے. یعیدہ دوبارہ بھی اس کو زندہ کر سکتا ہے لوٹا سکتا ہے. یوم تقوم الساعہ
قیامت کا ذکر تو ہو چکا، قیامت ضرور آئے گی۔ اب حال مجرمین و مومنین نہیں ہوں گے ان کے لیے من شرکائہم، ان کے شریکوں میں سے شفعاء کوئی سفارش کرنے والے، وکانوا بشرکائہم کافرین، اور ہوں گے مشرکین اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے۔ خیال کرنا قانون پر لکھے مشرکین، ہوں گے مشرکین اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے۔ لکھے جملہ اس کا مولانا، مشرکین جب اپنے خود ساختہ شفعاء کی امداد سے مایوس ہو جائیں گے تو ان کی الوہیت کا انکار کر دیں گے۔ بس یبلس المجرمون، نا امید ہو جائیں گے مجرم۔ کیوں؟ نیک کمال جو کیے تھے وہ بھی برباد، جن کو سفارشی بنایا تھا وہ بھی کام نہیں آ رہے۔ اب سمجھ آئے گی، او ہو، جن کو ہم عبادت کے لائق سمجھ کر سفارشی سمجھ کر پکارا کرتے تھے اب وہ بھی کام نہیں آ رہے تو انکار کر دیں گے۔ ہم تو شرک، آیت آپ کو یاد ہے، واللہ ربنا ما کننا، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تخویف اخروی مجرمین کے لیے، جس روز قائم ہوگی قیامت، یومئذ یتفرقون، اس روز قسم قسم کے لوگ ہوں گے، یتفرقون، جدا جدا ہوں گے، جنتی اور جہنمی۔ بشارت فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب تفرقے کا بیان آ گیا، کیسے جدا جدا ہوں گے؟ پس برار وہ لوگ جو ایمان لے نمبر 1 اور عمل کرتے رہے نیک نمبر 2، فَهُمْ سَمْرَا، پس وہ فی روضۃ، بیچ باغ کے، یحبرون، انعام دیے جائیں گے۔ یحبرون حبور سے ہے، حبور مانا ہر طرح کا سرور، لکھ لیں، ہر طرح کا سرور، ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کی خوشی دیے جائیں گے۔ یحبرون حبور سے ہے، حبور خوشی کو کہتے ہیں، حبور عام ہے، ہر قسم کی خوشی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تخویف اخروی، اور برحال جن لوگوں نے توحید کا انکار کیا، 1 نمبر 2 جھٹلایا ہماری ایتوں کو، 2 نمبر 3 آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، انکار کیا۔ اب نتیجہ فَأُولَٰئِکَ سمرا، پس یہ لوگ فی العذاب محضرون، عذاب میں حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، ابتداء سورت سے متعلق فسبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا خیال کرنا، عبارت تھی سبح اللہ سبحانہ، عبارت تھی، لکھے 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 لکھے، بھول جائے گا، سبح سبح اللہ، سبح اللہ سبحانہ، مصدر کو مضاف کیا مفعول بہی کی طرف، سبحان اللہ، مصدر کو مضاف کیا مفعول بہی کی طرف، سبحان اللہ، شریکوں سے پاک سمجھو اللہ کو۔ آگے آگے جملہ پورا کرے، فسبحان اللہ، فا فصیحیہ، یہ ایک جملے کے کیا مقام ہوتی ہے، کیا مطلب؟ لکھیں آگے، توحید کی وجہ سے کفار پر غلبہ دینے والا اللہ تو سبحان اللہ۔ حین تمسون وحین تصبحون، جب تم شام کرتے ہو، تمسون پر لکھے مولانا مغرب و عشاء، وحین تصبحون، جب صبح کرتے ہو، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی ہی کے لیے حمد آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ پر لکھیں جی، جملہ خبر مگر معنن انشاء ہے، مگر معنن انشاء ہے، یعنی حمد کرو، یعنی حمد کرو۔
جیسے وہاں انشاء تھی نا سبحان اللہ سبحو الگ تسبیح کرو، یہاں بھی اللہ کی حمد کرو۔ آسمانوں میں اور زمین میں واشین، اور پچھلے وقت اشین پر لکھے اثر وہی نہ تدھرون، اور جب تم زور کرتے ہو اس وقت بھی اللہ کی حمد کرو۔ یخرج الحی من المیت، اللہ کریم نکالتا ہے زندہ کو مردے سے۔ یہ دوسری عقلی دلیل ثبوت قیامت کے لیے، قیامت قائم ہوگی جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، مردے کو زندہ اور زندہ سے مردے کو نکال سکتا ہے، زمین کو ویران ہونے کے بعد آباد کر سکتا ہے، قیامت بھی برپا کر سکتا ہے، مغلوب کو غالب بھی کر سکتا ہے۔ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، نکالتا رہتا ہے مردے کو زندہ سے، اب جو ہوئی آباد کرتے ہیں زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ جملہ معترض ہے ہونا، خیال کریں، مہربانی کریں، فسبحان اللہ کا حاشیہ لکھیں۔ بظاہر اس کا ماقبل سے ربط نہیں، جلدی کریں، جلدی، قیمتی حاشیہ ہے۔ بظاہر اس کا ماقبل سے ربط نہیں، کیونکہ پہلے عذاب کا ذکر ہے۔ جواب، فرمایا دو فرقے بنیں گے، دو فرقے بنیں گے، یا تفرقون گزرا ہے، دو فرقے بنیں گے، جنتی اور جہنمی۔ اب اس مسئلہ کا ذکر جس کے ذریعے بندہ عذاب سے بچ کر رحمت حاصل کر سکتا ہے، یہ ربط ہو گیا۔ مولانا لہ الحمد، اس کا ایک جملہ لکھواتا ہوں، یہ علت ہے، جلدی کریں حاشیہ، یہ علت ہے، میں نے وہاں عرض بھی کیا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ پر، یہ علت ہے۔ لکھے کیسے، علت کیسے ہے بھائی، یہ علت ہے کیسے؟ اس طرح کہ ذکر حمد کا ہے اور مراد ما بہل حمد ہے، مراد ما بہل حمد۔ میں آپ کو مثال لکھواؤں، مثلا کسی کو اللہ نے نیک بیوی عطا کی، اس نے کہا الحمدللہ، تو نیک بیوی کا ملنا ما بہل حمد ہے، اور اس پر الحمدللہ کہنا حمد ہے۔ ذکر حمد کا ہے، ارادہ ما بہل حمد کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کام جن پر حمد ہوا کرتی ہے وہ کرنے والا اللہ، تو لہ الحمد۔ یہ اس لیے سبحان اللہ کی علت بن رہی ہے کہ جو کام تعریف کے قابل ہے وہ اللہ کر رہا ہے، تو سبحان اللہ، پاکی کے لائق اللہ ہے۔ مولانا قرآن بڑا مشکل ہے جی، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ اب میں نے 5 نمازیں آپ کو لکھوا دی ہیں،
ہینا تمسون پر مغرب اور عشاء، تصبحون پر فجر، اچھا عشین پر عصر، تظہرون اس پر ظہر۔ اب ذرا غور کریں، مغرب، عشاء اور فجر ان میں اندھیرا ہوتا ہے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے، کان تو میری طرف لگائیں۔ مغرب، عشاء، فجر ان میں اندھیرا ہوتا ہے، آوازیں خاموش ہوتی ہیں، ہر کوئی سویا پڑا ہے، باقی سب چیزیں ان میں آوازیں ویسی نہیں ہوتی جیسے دن کو ہوتی ہیں۔ مغرب، عشاء اور فجر ان میں اندھیرا ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے اندھیرا، آوازیں بھی خاموش ہوتی ہیں، ویسے نہیں شور شرابہ ہوتا جیسے دن کو ہوتا ہے، آوازیں خاموش ہوتی ہیں۔ تو فرمایا سبحان اللہ۔ اب دیکھو ان تین نمازوں کے ساتھ سبحان اللہ، کیونکہ سبحان اللہ میں اخفاء کی جگہ اظہار ہے۔ علمی بات ہے، علماء غور کریں، سبحان اللہ میں اخفاء کی جگہ سبحان اللہ، اخفاء کی جگہ اظہار ہے۔ مولانا اس لیے ان تین نمازوں میں قرات جاری ہے، تین نمازوں میں، مغرب میں جاری، عشاء میں جاری، فجر میں جاری، کیوں؟ سبحان اللہ، کیونکہ سبحان اللہ میں اخفاء نہیں اظہار ہے۔ اچھا باقی بچ گئیں دو نمازیں، ظہر اور عصر، ان میں دن کی روشنی ہوتی ہے، غور تو کریں۔ عشین ہینا تظہرون، عصر پچھلا ٹائم اور ظہر ان میں دن کی روشنی ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا لہ الحمد، حمد، یہ جو حمد ہے نا، یہ ہا جو ہے نا، ہا یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، حروف اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ظہر عصر میں جو قرات ہے وہ سری ہوتی ہے۔ یخرج، پتہ نہیں یہ بات سمجھ بھی ہے کہ نہیں، یخرج الحی من المیت۔ مولانا ایک اور جملہ لکھواتا ہوں، جلدی کریں، ٹائم بھی تھوڑا ہے۔ اب یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اللہ توفیق دے تو بیان کرنا۔ نوٹ، نمازیں 5 مقرر کرنے کی وجہ، نمازیں 5 مقرر کرنے کی وجہ، نمبر 1 فجر، کہ نئی زندگی مل گئی۔ فجر، کئی واقعات سنے ہیں، بندہ سویا رات کو اور اٹھا ہی نہیں، اور جو اٹھا تو نئی زندگی مل گئی نا، فجر پڑھ۔ نمبر 2 ظہر، اسباب عیش حاصل ہوئے۔ نمبر 2 اسباب عیش حاصل ہوئے، واقعی عیش و عشرت کے اسباب مل گئے، کھانا پینا، یہ چلنا پھرنا ہے۔ نمبر 3 خلاصہ لکھوانا ہوتا ہے مولانا، عصر، کہ ظہر کے بعد غفلت کی تلافی، اگر ظہر کے بعد کوئی غفلت ہم سے ہو گئی ہے، عصر پڑھ رہے ہیں اللہ، کوئی غفلت ہو گئی ہے تو ہم اس کی تلافی کر رہے ہیں، کمی بیشی معاف کر دینا۔ نمبر 5 مغرب، جی مغرب لکھو نا جی، مغرب۔ نمبر 4 ہے مغرب، لِإِتْمَامِ نِعَمِ النَّهَارِ، عربی میں لِإِتْمَامِ نِعَمِ النَّهَارِ، اردو والے اردو میں لکھیں دن کی نعمتیں پوری ہوئیں، دن کی نعمتیں پوری، لِإِتْمَامِ نِعَمِ النَّهَارِ، دن کی نعمتیں پوری ہوئیں، ہم مغرب ادا کر رہے ہیں، سورج تو ڈوب گیا ہے۔ نمبر 5 عشاء، لِتَحْسِينِ الْخَاتِمَةِ، زور دا بیٹا لکھو، اسباب عیش حاصل ہوئے ظہر کا۔ عشاء کا کیا لکھوایا؟ لِتَحْسِينِ الخاتمہ، اچھا ہو گیا ہے دن کا، اگلا دن آئے گا دیکھی جائے گی۔ مولانا اب ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھنا ہے لیکن جلدی کریں۔ سبحان اللہ ہینا تمسون کا، مشرک کا شرک مختلف قسم کا ہوتا ہے، تو اس بات توحید بھی مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 1 مشرک غیروں کی تعریف کرے تو توحید الحمدللہ، جلدی کریں جلدی، یہ میں سنوں گا حاشیہ۔ مشرک غیروں کی تعریف کرے نا، ما فوق الاسباب تعریفیں،
تو پھر توحید کیا ہوگی؟ الحمدللہ۔ نمبر 2، اللہ کی صفات غیروں میں مانے تو توحید سبحان اللہ۔ نمبر 3، رکوع سجدہ وغیرہ غیروں کا کرے تو توحید اعبد اللہ۔ نمبر 4، غیر اللہ کو پکارے تو ادعو اللہ۔ نمبر 5، برکت غیر اللہ کی جانب سے مانے تو تبارک اللہ۔ نمبر 6، مرضی غیروں کی مانے مرضی تو توحید ماشاء اللہ۔ یہ حاشیہ ضرور سارے ساتھیوں نے بعد میں لکھنا ہے، میں چیک کروں گا۔ مونا مشرک کا شرک مختلف قسم کا ہوتا ہے تو توحید بھی مختلف طریقے سے بیان کی جاتی ہے۔ اب سر میں درد ہے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے میرے ہاتھ کا علاج شروع کر دیا۔ بھائی عجیب آدمی ہو، میں کہتا ہوں سر میں تکلیف ہے، تم علاج ہاتھ کا کرتے ہو۔ تو جس قسم کا شرک ہوگا توحید بھی اسی قسم کی بیان کرنی پڑے گی۔ مثلا مشرک غیروں کی تعریف کرے تو توحید ہوگی الحمدللہ۔ ساتھی پڑھے تو صحیح، مشرک غیروں کی تعریف کرے تو توحید ہوگی الحمدللہ۔ نمبر 2، مشرک اللہ کی صفتیں غیروں میں مانے تو توحید ہوگی سبحان اللہ۔ نمبر 3، مشرک رکوع سجدہ عبادت غیروں کی کرے تو توحید ہوگی اعبد اللہ، اور مشرک غیر اللہ کو پکارے تو اس وقت توحید ہوگی ادعو اللہ، اور مشرک برکت غیروں کی جانب سے مانے تو توحید ہوگی تبارک اللہ، مشرک مرضی غیروں کی مانے تو توحید ہوگی ماشاء اللہ۔ اب لوگ عبادت کر رہے ہیں دربار کی، مزار کی، جھنڈے کی، قبر کی۔ میں کہتا ہوں دکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ توحید نہیں ہے۔ وہاں توحید ہوگی قبر سے کچھ نہیں ہوتا، نہیں سمجھ آئی؟ وہاں توحید ہوگی جھنڈے سے کچھ نہیں ہوتا، وہاں توحید ہوگی اس دربار سے کچھ نہیں ہوتا۔ لاہور میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ کی بات ہو رہی ہے، میں وہاں کہوں جا کر نوکری سے کچھ نہیں ہوتا، وہاں توحید ہوگی حضرت علی حجویری سے کچھ نہیں ہوتا۔ جھنگ میں جا کر کہوں گی دکان سے کچھ نہیں ہوتا، نہ وہاں کہنا پڑے گا حضرت سلطان باؤ سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس قسم کا شرک ہوگا توحید بھی اسی قسم کی بیان کرنی پڑے گی۔ چلو مولانا یہ بند کرنا لالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ ربط لکھوانے لگا ہوں اس مسئلہ توحید کے دلائل کا ذکر جو فتح کا سبب بنا، اس مسئلہ توحید کے دلائل کا ذکر جو فتح کا سبب بنا۔ دلیل عقلی نمبر 1 ہے یہ من آیاتہ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ پیدا کی اس نے تم کو مٹی سے، ہم تو مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ مادہ بعید، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم بشر بن کر، بشر کے نیچے خون و گوشت لکھنا ہے، خون اور گوشت کے بشر بن کر تنتشرون، چلتے پھرتے ہو زمین میں۔ ومن آیاتہ دلیل عقلی نمبر 2، اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ پیدا کی اس نے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں، من انفسکم تمہاری جنس میں سے۔ کیا مطلب؟ تم بھی انسان ہو اور تمہاری بیویاں بھی انسان ہیں۔ اگر بیوی ہوتی جن، یہ خدایا میں سب نہیں ہو سکتی، بندہ تھکا ہارا ہوا آتا اور آگے بلی بن گئی۔ اچھا بندہ سارا دن دکان چلا گاہکوں سے لڑ پھر ہر جاتا، وہ کتا بری بندہ خوش ہو جاتا۔ فرمایا یہ ہم نے تمہاری بیویاں انسان بنائی ہیں تمہاری جنس میں سے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ آپس میں لڑائی کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ایک دوسرے کو مارو پیٹو، یہ معنی ہے۔ وہ ہمارے ایک شاگرد ہیں، دور تفسیر میں رہے ہیں کوہاٹ کے، وہ حیدرآباد میں ہوتے تھے، اب میں کوہاٹ گیا ہوں پچھلے دنوں تو ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ اصل کوہاٹ گیا تو حیدرآباد میں ہم بیانات کے لیے گئے سندھ میں، تو وہ مجھے ایک جگہ لے گئے، ریشم گلی ہے وہاں پر، تو ایک جگہ ہم نے گاڑی پارک کی تو انہوں نے وہاں کا واقعہ سنا۔ ایک آدمی نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں اور دوسری شادی چھپائی ہوئی تھی، تو خیر وہ اپنی دوسری بیوی کو لے کر گیا شاپنگ کے لیے، تو گاڑی کھڑی کی شاپنگ کرا رہا۔ وہ جو پہلی بیوی تھی نا وہ بھی شاپنگ کے لیے اکیلی آئی ہوئی تھی۔ خیر وہ واپس اس نے کہا یہ تو میرے خامد کی گاڑی کھڑی ہے، وہ وہاں کھڑی ہو گئی۔ خیر اللہ کی شان، بندہ ادھر ادھر مصروف تھا تو دوسری بیوی وہ بھی گاڑی کے پاس آ گئی، تم کیوں کھڑی؟ اس نے کہا میرے خامد کی۔ اس نے کہا یہ میرے خامد کی بیوی ہے، یہ گاڑی ہے۔ اب تو مسئلہ بن گیا، اس نے کہا میرے خامد کی ہے بھائی۔ خیر خامد بھی آپ پہنچا، اس نے کہا یہ میرا، اس نے کہا یہ میرا ہے۔ اچھا یہ دھوکے میں دونوں نے سینڈل نکالے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ دوسری کو پتہ نہیں تھا وہ اس کی پہلی ہے بیوی، اور پہلی کو پتہ نہیں تھا دوسری کی ہوئی تھی۔ مجھے ساتھ نے کہا ہم موقع پر تھے، سارا بازار اکٹھا ہو گیا، سارا چوک ہے بڑا، تو اب کون چھوڑائے؟ چھوڑانے والا بھی کوئی نہیں، عورتوں کو کون روکے؟ الحمدللہ بڑی مار کھائی یہ حال ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ کریم نے بنا دی تمہارے درمیان، کیا بنا دیا؟ مودتاً پیار، ورحمتاً ہمدردی۔ مودتاً پر لکھے خصوصاً جوانی میں، رحمتاً کے نیچے لکھے ہمدردی خصوصاً بڑھاپے میں۔ ان فی ذالک لآیات یقیناً اس بات میں، جوانی میں پیار ہوتا ہے، بڑھاپے میں ہمدردی ہوتی ہے۔ یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں۔ حاشیہ لکھے مولانا اسی آیت کا، اسباب اطمینان 3 ہیں۔ نمبر 1 سکون، بے معنی ٹھہراؤ، ایسا جم جانا کہ زندگی کی بے چینیاں اسے ہلا نہ سکیں۔ نمبر 2 مودت، ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت پر ہے۔ نمبر 3 رحمت، لیکن محبت تب پائیدار ہوگی جب ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں گے۔ ایک اور حاشیہ اسی آیت کا،
مودت کا تعلق جوانی کے اس حصہ سے ہے جب دونوں کی خواہش ایک دوسرے کی محبت پر مجبور کرتی ہے. رحمت، بڑھاپے میں یہ جذبات ختم، لیکن باہمی ہمدردی طبعی ہو جاتی ہے، طبیعت سے طبعی ہو جاتی ہے، ایک فطری چیز ہے. تیسرا حاشیہ اسی آیت کا، یہ بڑا قیمتی ہے. قیمتی تو وہ بھی ہیں، مودت کا معنی جماع بھی ہے. لالا، مودت کا معنی جماع بھی ہے، رحمت کا معنی اولاد بھی. تمہارے اندر مادہ محبت پیدا کیا، جس کی وجہ سے تم اکٹھے ہوتے ہو. پھر اللہ اولاد بھی دیتا ہے. شوق بھی پورا اور اولاد بھی مل گئی. لالا قدر ہی نہیں کی تھی میں نے ان لفظوں دی. شوق بھی پورا، بے قدرے ساتھی ہیں سارے. کیا جملہ عرض کیا؟ اب قدر ہوئی ہے نا. اب شوق بھی پورا، اولاد بھی مل گئی. او مولانا، 3 حاشیے آپ کو لکھوا دیے. وَمِنْ آیَاتِهِ دلیل عقلی نمبر 3، اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمین کو، واختلاف السنتکم والوانکم، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا، تمہارے رنگوں کا، زبانوں کا مختلف ہونا. اوپر نیچے لکھ لیں، لغت یا لبو لے جا، یا زبان مختلف ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، وغیرہ وغیرہ، اور یا زبان تو ایک ہے لیکن لہجہ تبدیل ہوتا جاتا ہے. تقریباً ہر میرے خیال ہے 10 میل کے بعد تو لہجہ تبدیل ہوتا ہی ہوتا ہے. تو ایک جملہ السنتا، اس پر چھوٹا سا لکھ لیں سامنے حاشیے پر، السنتکم، یہ واختلاف السنتکم. معلوم ہوا الہ وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کی زبان کو سمجھے. معلوم ہوا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کی زبان کو سمجھے. زبانیں جو اللہ نے مختلف بنائی ہیں تو سمجھتا بھی تو ہے نا. اور جن کو تم نے معبود بنائے وہ تو ساری زبانیں کیسے سمجھیں گے؟ معبود ہونے کے لیے کیسے بن گئے؟ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں لیکن مستفیدین، علم رکھنے والوں کے لیے. ومن آیاتہ، چوتھی عقلی دلیل، اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، سونا تمہارا ساتھ رات کی یعنی رات میں، بالنہار اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تلاش کرنا تمہارا اللہ کے فضل کو. یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا یہ بالنہار کے ساتھ ہے. ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس بات میں کئی نشانیاں ہیں لیکن فائدہ اس کو ہوگا یسمعون، جو سنتے ہو دلائل توحید، سنتے ہو دلائل توحید. ومن آیاتہ، 5ویں عقلی دلیل عقلی نمبر 5، اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق، دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفاً واسطے خوف دلانے کے، وطمعا اور واسطے امید دلانے کے. مفعول ہوئے دونوں، خوفاً پر لکھ لیں گرنے کا،
خوف کس کا ہوتا ہے؟ گرنے کا. سامان کے نیچے واسطے امید دلانے کے نیچے لکھیں بارش کا. بارش کی امید دلانے کے لیے اللہ بجلیاں دکھاتا ہے. بجلی چمک رہی ہے، بارش ہوگی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اتارتا ہے اللہ کریم بلندی سے پانی، پس آباد کرتا ہے پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد. یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل نافع رکھتے ہوں، فائدہ مند عقل. وَمِنْ آیَاتِهِ، دلیل عقلی نمبر 6، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بِأَمْرِهِ، کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، ثم تاکید ذکری کے لیے ہے، پھر یہ بات بھی سن لو. ثم کا یہاں مانا پھر یہ بات بھی سن لو. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جس وقت بلائے گا اللہ کریم تم کو بلانا، من الارض اذا انتم تخرجون، زمین سے، اذا فوراً، اذا کمانا فوراً، تم تخرجون نکل پڑو گے تم زمین سے. یہ جملہ معترضہ ہے. اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون قیامت کے ثبوت کے لیے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دلیل عقلی نمبر 7، اللہ ہی کے لیے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. مولانا من جو ہے یہ تو ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جو عقل مند چیزیں ہیں، انسان، جنات اور فرشتے، وہ اللہ کے قبضے میں ہیں، اور باقی مخلوق اللہ کے قبضے میں نہیں ہے. سامنے جملہ لکھیں، ماں کی جگہ من بولا گیا، ماں کی جگہ من بولا گیا. ذوی العقول کو غلبہ دیا گیا غیر ذوی العقول پر. ذوی العقول کو غلبہ دیا گیا غیر ذوی العقول پر. جب عقل والے اللہ کے قبضے میں ہیں تو جو ذوی العقول نہیں وہ اللہ کے قبضے سے بیر کیسے ہوں گے؟ کل لہ قانتون، تمام کے تمام جتنی بھی چیزیں آسمان و زمین میں اللہ ہی کے لیے قانتون، عاجزیاں کرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، دلیل عقلی نمبر 8، وہ اللہ کریم وہ ہے جو نئے سرے سے پیدا کرتے مخلوق. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر لوٹائے گا اس کو، دوبارہ زندہ کرے گا. وَهُوَ، اور وہ اعادہ، یعیدو سے جو اعادہ سمجھا جا رہا ہے وہ دوبارہ لوٹانا. احون علیہ، بہت آسان ہے اللہ کریم پر. اللہ کریم پر تو پہلی بات بھی آسان ہے. مولانا احون اللہ پر تو پہلی دفعہ بھی آسان ہے، دوسری بار لوٹانا آسان کا کیا مطلب؟ احونوں کے اوپر لکھ لیں باعتبار تمہاری حالت کی اعتبار سے بہت آسان ہے اللہ کریم پر. تم سمجھتے ہو ایک چیز نہیں ہے اس کو دوبارہ بنانا مشکل ہے، پھر جب بن جائے ٹوٹ پھوٹ جائے پھر تو بنانا آسان ہوتا ہے. نا، اللہ کریم پر تمہارے اعتبار سے آسان ہے. پہلی بار نہیں تھی اس کو موجود کرنا بھی آسان، ٹوٹ پھوٹ گئی، ذرے ہو گئی، پھر دوبارہ زندہ کرنا بھی آسان. سبحان اللہ. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں تو میں آپ کو 2-3 لفظ لکھواؤں بڑے پیارے. اہل مکہ جو تھے یہ قیامت کو مانتے تھے؟ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں گھبراتے آپ کیوں ہیں. دوبارہ زندہ ہونا ہے وہ مانتے تھے. اچھا پہلی زندگی جو ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اس کو مانتے تھے؟ اس کو مانتے تھے. تو جو مشکل چیز ہے، کچھ نہیں تھا اللہ نے ہمیں بنایا، کچھ نہیں تھا آسمان و زمین بنائے، اس کو مانتے تھے. اور اس کی نسبت جو آسان ہے دوبارہ بنانا، بھئی ہڈیاں ہیں، ذرے ہیں، اکٹھا کر دیا، ان کو زندہ کر دیا. ایک چیز نہیں تھی، مشکل تھی، اس کو مانتے ہیں. اور جو آسان تھی ہماری نسبت سے، اللہ کہے گا تو ہر چیز آسان ہے، اس کو نہیں مانتے. سامنے جملہ لکھیں، جب مشکل کو مان لیا تو آسان کیوں نہیں مانتے؟ پچھلا خاکہ آپ نے پس منظر سمجھ لیا ہے نا جی. جب مشکل کو مان لیا تو آسان کیوں نہیں مانتے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ ہی کے لیے ہے صفت اعلیٰ. مثل کا کیا معنی کیا؟ صفت.
دوسرا معنی سننے والا المثل الاعلی، اللہ ہی کے لیے شان بلند و بالا۔ دوسرا مثل کا معنی کیا شان، صفت۔ فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی شان بہت بلند و بالا اعلیٰ، اللہ کی صفات بلند و بالا اور اعلیٰ۔ حضرت قتادہ اور حضرت مجاہد نے معنی کیا مثل الاعلیٰ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، مثل الاعلیٰ یعنی لا الہ الا اللہ۔ وہ هو العزیز الحکیم، اور اللہ کریم زبردست ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، الحکیم لیکن حکمتوں والا ہے، فی الحال زندہ نہیں کر رہا، وقت تو آ جائے۔ مولانا ایک میں حاشیہ لکھواتا ہوں، ہے بڑا مشکل، اس کو سمجھنے کے لیے تو بڑا ذہن چاہیے، لکھوا دیتا ہوں آپ کو، کبھی تو اللہ کریم توفیق دے گا، آپ جب غور فکر کریں گے تو سمجھ آئے گا۔ لکھیں جی المثل کا حاشیہ، مثل ہر وہ چیز جو دوسرے سے کچھ مماثلت و مناسبت رکھتی ہو۔ مثل کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو دوسرے سے کچھ مماثلت و مناسبت رکھتی ہو، بالکل ایک جیسا ہونا اس کے مفہوم میں داخل نہیں۔ اللہ کے لیے مثل قرآن میں کئی جگہ ہے، سورۃ النور اگر ذہن میں ہو، مثل و نور ہی کمشکات، مثل تو ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مثل ہونا قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ مثل و نور ہی لفظ لکھ لیں سورۃ نور والے، اشارہ مثل و نور ہی، لیکن مثل اور مثال سے اللہ پاک ہے، لیکن مثل اور مثال سے اللہ پاک ہے۔ مثل تو اللہ کے لیے قرآن میں استعمال ہوا، لیکن اللہ مثل، یہ زیر نیچے ڈالنی ہے، خیال کرنا، مثل اور مثال سے پاک ہے۔ ضرب اللہ مثلا من انفسکم، اس پر لکھیں بیان مثال، اس آیت کا خلاصہ لکھنے ایک جملے میں ضرب اللہ مثلا کا، پھر میں معنی کرتا ہوں۔ باوجود انسان ہونے کے مالک اور مملوک برابر نہیں، باوجود انسان ہونے کے مالک اور مملوک برابر نہیں، تو خالق و مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مالک بھی انسان ہے اور اس کا غلام بھی انسان ہے۔ دشمنان اسلام سے جہاد ہوا، ان کے کہہ دیا ہے، مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے، غلام ایک مل گیا مجھے، میں بھی انسان ہوں، میرا غلام بھی انسان ہے۔ اب جب ہم برابر نہیں ہیں انسان ہو کر، تو جو مخلوق اور خالق ہے وہ کیسے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں خالق اور کہاں مخلوق؟ ضرب اللہ مثلا من انفسکم، بیان کی اللہ کریم نے تمہارے لیے مثال، من انفسکم، تمہارے نفسوں کے احوال میں سے، اللہ تمہاری جانوں کے احوال میں سے ایک مثال بیان کر رہا ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم، حل لکم یہ خبر مقدم ہے، اوپر لکھ لیں خبر مقدم، اور من پر لکھ لیں تبعیضیہ، بعضیہ لکھ لیں تبعیضیہ لکھ لیں، کچھ لکھ لیں، معنی ہے کچھ۔ یہ مما ملکت ایمانکم یہ حال ہے مبتدا مؤخر سے، مبتدا آگے آ رہا ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم،
کیا ہیں تمہارے لیے کچھ ان میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارے غلاموں میں سے کچھ من شرکا، یہ مبتدا مؤخر ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں تمہارے کس میں؟ فیما رزقناکم، ان چیزوں میں جو ہم نے تم کو دی ہیں، فانتم فیہ سواء، پس تم ان چیزوں میں سواء برابر ہو جاؤ، تخافونہم، میرے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، میرا ایک غلام ہے میرا ماتحت ہے، میں نے اس کو 5 لاکھ روپیہ دے دیا، وہ میرے برابر ہو گیا، مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے، جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، خبردار صحیح طریقے سے میرے ساتھ بات کرنا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ میں اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اپنے نوکروں اور غلاموں کو دے کر اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، تو میں اپنے اختیارات اپنی مخلوق کو دے کر مخلوق کو اپنے برابر کیسے کر لوں؟ ورنہ مثال سمجھ آئی ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پس تم فیہ اس میں اختیارات میں، فیہ پر لکھ لے اختیارات میں، سواء برابر ہو جاؤ، تخافونہم، اندیشہ کرتے ہو تم، کخیفتکم انفسکم، مثل اندیشہ کرنے تمہارے انفسکم آزاد اپنے لوگوں پر، انفسکم پر آزاد لکھ لیں، یہ تخافونہم جو ہے یہ دوسری خبر ہے۔ اب میں مثال عرض کرتا ہوں، ذرا سر اٹھائیے گا۔ جس طرح میں مالدار ہوں، میرے محلے والا فلاں پڑوسی بھی مالدار ہے، زمین بھی برابر ہے، کاروبار بھی برابر ہے، جائیداد بھی برابر ہے، وہ مجھ سے خطرہ رکھے گا میں اس سے رکھوں گا، بھئی کوئی وہ کم نہیں ہے یا میں کم نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا جس طرح تم آزاد لوگوں سے اندیشہ رکھتے ہو نا، تو تم اپنے غلاموں کو اختیارات دے کر اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، ورنہ جس طرح آزاد لوگوں سے ہمیں خطرہ رہتا ہے اس سے بھی خطرہ رہے گا، تو تم اپنے غلاموں کو اختیارات دے کر مال پیسہ دے کر اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، میں مخلوق کو اختیارات دے کر اپنے برابر کیسے کر لوں؟ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھول کھول کے بیان کر دیں آیات، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا لقوم یعقلون، جو قوم عقل سے کام لیتے ہوں۔ میں نے جملہ جو آپ کو لکھوایا ہے وہ جملہ تو ذرا پڑھیں، باوجود انسان ہونے کے مالک اور مملوک برابر نہیں تو خالق اور مخلوق، وہ خالق ہے، اب ہم تو یہاں انسان ایک ہے، میں بھی انسان ہوں، نوکر بھی انسان ہے، غلام بھی انسان ہے، اور خالق اور مخلوق میں تو یہ نسبت ہی نہیں ہے، کہاں پیدا کرنے والا کہاں مخلوق، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا بلی تبع الذین ظلموا، مولانا جملہ لکھیں مجھے تسلی نہیں ہو رہی آپ کی خاطر، تم اپنے غلاموں کو اموال میں شریک کر کے اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تاکہ انہیں وہی شوکت و ہیبت حاصل نہ ہو جائے جو تمہاری سطح کے لوگوں کو حاصل ہے۔ دوبارہ جملہ پڑھتا ہوں، تم اپنے غلاموں کو اموال میں شریک کر کے اپنے برابر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تاکہ انہیں وہی شوکت و ہیبت حاصل نہ ہو جائے جو تمہاری سطح کے لوگوں کو حاصل ہے۔ تو اللہ اپنی مخلوق کو صفات الوہیت میں شریک کر کے انہیں اختیارات کیسے سونپ دے؟
بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم، یہ بل اضرابیہ ہے، بل کے اوپر لکھنا ہے شبہ کی گنجائش تو نہیں رہی، ماں باقیہ موضع و شبہاتین، شبہ کی گنجائش تو نہیں رہی، لیکن اتبع الذین ظلموا، پیچھے چلے ہیں ظالم لوگ جنہوں نے ظلم کیا شرک والا، اہواءہم، اپنی غلط خواہشات کے، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ مشرک جو ہیں یہ خواہش کے پیچھے چل کر اللہ کے شریک بنا رہے ہیں۔ فمن یہدی من اضل اللہ، کون ہدایت دے گا اس بندے کو جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اضل کے نیچے لکھے بوجہ زد، یہ استفہام انکاری ہے، کون ہدایت دے سکتا ہے، یعنی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وما لهم من ناصرین، وہ تو دنیا کی حالت تھی، فمن یہدی حالت دنیاوی، جس کو اللہ ضد کی وجہ سے گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب حالت اخروی، نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین، کوئی مددگار، نیچے لکھے بوقت عذاب۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، سبحان اللہ، مولانا یہ فا فصیحیہ ہے، سامنے لکھیں فا فصیحیہ، یہ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے، وہ جملہ بھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ جب سارا بیان اور مثال سن لی، جب سارا بیان اور مثال سن لی تو فاقم وجہک للدین حنیفا، بس قائم رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو دین کے لیے، دین پر لکھ لیں توحید، دین توحید کے لیے۔ اب خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مراد آپ کے ایماندار جو پیروکار ہیں ان کو ہے، مراد وہ ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، بس قائم رکھو، سیدھا رکھو میرے محبوب اپنے چہرے کو للدین حنیفا۔ اس کے اوپر عنوان لکھنا ہے اصول غلبہ۔ اب میں آپ کو نمبر بتاتا ہوں گا، آپ نے غور کرنا ہے۔ فاقم وجہک، یہ نمبر ایک اصول ہے، سیدھا رکھو۔ غلبے کے لیے اصول کتنے ہیں؟ میں اللہ دشمنوں پر غلبہ دوں گا جیسے میں اللہ نے رومیوں کو غلبہ دیا، لیکن اصول ہے اس کے نمبر ایک اصول، سیدھا رکھیے اپنے چہرے کو للدین، دین کے لیے، دین توحید کے لیے حنیفا۔ مولانا یہ عقیم سے حال ہے، دراں لے کے آپ یکسو ہونے والے ہوں، تمام سے توڑنے والے، ایک اللہ سے جوڑنے والے، تمام سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ فطرت اللہ، چہرے کو سیدھا رکھنا ہے، باقی جسم ٹیڑھا ہو۔ چہرے کا ذکر کیوں کیا؟ یہ اشرف الاعضاء ہے، یہ اشرف الاعضاء ہے۔ دوسری بات بھی عرض کر دوں، ذکر جز مراد کل، ذکر جز مراد کل، ایک حصے کا ذکر کیا، مراد سارا ہے جسم۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، انہوں نیچے لکھ لیں الزمو، الزمو فطرت اللہ، عبارت تھی، یہ مفعول ہے، فعل اس کا حذف ہے، الزمو فطرت اللہ، لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو، استعداد کو، فطرت پر لکھ لیں استعداد، جو اللہ کی طرف سے استعداد ہے، فطرت اللہ، الزمو فطرت اللہ۔ مسئلہ توحید جو ہے یہ فطری دین ہے، فطرت کے مطابق ہے، لازم پکڑو اللہ کی استعداد کو، وہ استعداد فطر الناس علیہا، کہ پیدا کیا اللہ نے لوگوں کو اس استعداد پر، جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا اسی فطرت کو مضبوط پکڑو۔ مولانا میری طرف دیکھیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ، آپ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، آگے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کا پجاری یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے نا تو یہ جو مشرک ہوتے ہیں غیروں کو پکارنے والے، زلزلہ آئے نا زمینیں بھاگ کر نکلتے ہیں، یا اللہ کیوں، آپ پیر کہاں گئے، وہ فطرت واپس آ جاتی ہے۔ تو ابھی آپ نے پڑھی بھی ہے آیت، جب مکے والے طوفان میں پھنستے تھے، بھائی اب نہیں بچ سکتے تو داب اللہ، وہ فطرت واپس آ گئی، اب لات منات بھول جاتا تھا، یہ ہے فطرت۔
لا تبدیل لخلق اللہ، مولانا سامنے لکھیں نمبر 1 بے معنی نہی، بے معنی نہی، لا تبدیل لخلق اللہ بے معنی نہی، نہ تبدیل کرو، لا تبدیل نفی بے معنی نہی، نہ تبدیل کرو، لخلق اللہ اللہ کے دین کو، خلق بمانا دین، اللہ کے دین کو تبدیل نہ کرو، لخلق اللہ لدین اللہ۔ از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال کرنا، حضرت ابن عباس نے مانا کہ خلق کا مانا دین، اللہ کے دین کو تبدیل نہ کرو، ایک مانا۔ دوسرا معنی سنیے، لا تبدیل لخلق اللہ، اب میں نہی والا معنی نہیں کر رہا، اب میں نفی والا معنی کر رہا ہوں۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی تبدیلی اللہ کے دین کے لیے، یعنی مسئلہ توحید میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لکھیں جی بے معنی نفی، یعنی کوئی تبدیلی نہیں آج تک مسئلہ توحید میں، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آج تک مسئلہ توحید میں، اللہ کے دین کو تبدیل نہ کرو، اور دوسرا معنی کوئی تبدیلی نہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کو تبدیل نہ کرو شرک میں، نہیں والا معنی۔ نمبر 2 آج تک دین توحید میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تمام انبیاء کرام یہی مسئلہ بیان کرتے آئے۔ کتنے معنی ہو گئے مولانا؟ 2 معنی، ایک معنی نہی والا اور دوسرا معنی نفی والا۔ ذالک الدین القیم، یہ دین توحید ہے، دین مضبوط، القیم کے نیچے لکھیں غیر منسوخ، مضبوط ہے یعنی تبدیل نہیں ہوگا، یہ جو توحید والا دین ہے یہ مضبوط ہے، تبدیل نہیں ہوگا، منسوخ نہیں ہوگا، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں۔ منیبین الیہ، اصل نمبر 2، یہ دوسرا اصول آ گیا غلبے کے اصول، منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہو، رجوع کرنے والے ہو اللہ کریم کی طرف، رجوع کرنے والے ہو اللہ کریم کی طرف۔ نمبر 3 اصول، بتقو، اللہ کریم سے ڈرو۔ نمبر 4 واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، امر مسلح، ولا تکونوا، اصول نمبر 5، اور نہ ہو تم شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ منیبین کا بیان ہے، اللہ کی رجوع کیسے کرنا ہے، ایسے رجوع کرنے والے ہو کہ نہ ہو تم مشرکین میں سے، من الذین، یعنی من کے نیچے یہ نہیں لکھے، یہ بدل ہے، من المشرکین مبدل من ہو اور یہ بدل ہے، نہ ہو تم شرک کرنے والوں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے فرقوا دینہم، جنہوں نے فرقے فرقے بنا ڈالا اپنے دین کو، جنہوں نے دین کو فرقے فرقے بنا ڈالا، وَقَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے شیعہ، جو شیعہ ہو گئے تم ان میں سے نہ ہو، وَقَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے گروہ گروہ، جماعتیں جماعتیں بن گئے۔ انہوں نے جملہ لکھیں، میں نے جو آپ کو اوپر فعاقب کا جملہ لکھوایا ہے وہ میرا اندازہ یہ شاید میں نے آدھا لکھوایا ہے، لکھوایا تھا نا فا فصیحیہ، جب سارا بیان اور مثال سن لی تو فعاقب، آگے بھی تھوڑے سے لفظ ہیں 2-4 وہ اسی کے ساتھ لکھنے ہیں، اور متعلق بابتداء سورت یہ میں نہیں لکھوا سکا آپ کو، متعلق بابتداء سورت کہ توحید پر قائم رہو غلبہ ملے گا، بس توحید پر قائم رہو غلبہ ملے گا۔ اب نیچے آ جاؤ، شیعہ بن گئے، قانون شیعہ، اس کا جملہ لکھنا ہے نمبر 1، یعنی لوگ تو کئی فرقے بن گئے، تم توحید کو پکڑے رکھو۔ اس کا دوسرا مطلب بھی لکھیے نمبر 2، یعنی توحید کو چھوڑ دیا جو ایک طریقہ ہے، اور شرک اختیار کیا جو کئی طریقے ہیں۔ کیا جملہ عرض کیا مولانا؟
میں نے اس کے دو مطلب آپ کو لکھوا دیے، ان لوگوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر ڈالا۔ کیا مطلب؟ لوگ تو کئی فرقے بن گئے، تم توحید کو نہ چھوڑو۔ اور دوسرا مطلب، توحید کو چھوڑ دیا ایک طریقہ ہے، شرک کو اختیار کر لیا جو کئی طریقے ہیں۔ قبروں کا سجدہ یہ بھی شرک، طواف کیا وہ بھی شرک، منت دی وہ بھی شرک، نظر و نیاز دی وہ بھی شرک، دیگ چڑھائی وہ بھی شرک۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، شرک کئی طریقے ہیں، توحید کا طریقہ ایک ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز، بس بات ہی ختم۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک فرقہ، ہر ایک جماعت، بما اس مذہب کے ساتھ جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہونے والے ہیں، ہر ٹولہ خوش ہے، ہاں ہم حق پر ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ ہر جماعت، بما اس مذہب کے ساتھ جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہونے والے ہیں۔ ونا فارحون پر لکھ لیں مقام ضم، یہاں فارحون فرع جو ہے یہ مذمت کے معنی میں آیا ہے، مذموم۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، زجر برائے مشرکین، زجر برائے مشرکین۔ اس کا ایک جملہ لکھنا ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ کا۔ شرک پر عقلی دلیل کوئی نہیں، شرک پر عقلی دلیل کوئی نہیں۔ اگر شرک صحیح ہوتا تو انسانی فطرت کبھی واپس نہ آتی۔ اگر شرک صحیح ہوتا تو انسانی فطرت کبھی واپس نہ آتی۔ کہا ہے نا ساری زندگی غیروں کو پکارتے ہیں، زلزلہ ہے یا اللہ، کیوں ہوں یا اللہ، ہوں اللہ یاد آیا ہے، فطرت واپس آتی ہے نا۔ معلوم ہوتا ہے شرک غلط ہے، شرک صحیح نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو بہت بڑی تکلیف، ضرور کا معنی لکھیں جی، بڑی بڑی تکلیف، دعوا ربہم، پکارتے ہیں صرف اپنے پروردگار کو۔ اس کے نیچے لکھیں عود فطرت، عود معنی واپس لوٹنا، منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہوتے ہیں در حالے کہ الیہ اللہ کی طرف، پھر باقی معبود بھول گئے۔ ثم اذا ذاقوا منہ رحمہ، پھر جس وقت چکھاتا ہے اللہ کریم ان کو اپنی طرف سے رحمت، عذاب سارا وہ طوفان ختم ہو گیا، تکلیف ٹل گئی، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اس وقت ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ یشرکون، شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ طوفان ختم ہو گیا، جب مصیبت سے نکلے، سنا وہ فلاں دربار والے کو پکارا تھا نا اس لیے مصیبت ٹل گئی ہے، ہاں وہ دیگ چڑھائی تھی نا۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، مولانا اس کے دو معنی ہیں، نمبر ایک لام عاقبت، لکھیں لام عاقبت، نتیجہ یہ نکلتا ہے شرک کرنے لگ جاتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ نہ شکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، نعمت ہم نے دی ہے، مصیبت ہم نے ٹالی ہے، نہ شکری کرنے لگ جاتے، انجام یہ نکلتا ہے۔ لام عاقبت انجام بیان کرنے کے لیے۔ نمبر دو لام کائے، لام کائے بھی آپ نے پڑھی ہوگی نحو کے اندر، مشکل ہے کہ یاد ہو۔ لام قید لیکفروا بما آتیناہم، لام قید تاکہ نہ شکری کرے، اب تاکہ والا معنی کر رہا ہوں، تاکہ نہ شکری کرے اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے، یعنی اپنی کامیابی، لکھے جی لام قید کا معنی، یعنی اپنی کامیابی غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، اس پر لکھیں نفی دلیل نقلی بر شرک۔
دلیلیں عقلی دلیل تھی شرک پر نہیں، نقلی دلیل بھی نہیں۔ امن انزلنا علیہم سلطانا زجر، کیا نازل کی ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل، سلطانن پر کتاب لکھے، کوئی حجت نازل کی ہے، نفی دلیل نقلی، فہو یتکلم، پس وہ سلطان، وہ کتاب، وہ حجت حکم دیتی ہے، حکم دیتی ہے، یتکلم بمانا یامر، حکم دیتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، چیزوں کا جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں۔ نہ میں نے کوئی ان پر کتاب نازل کی ہے جو کتاب ان کو کہہ رہی ہے اللہ کے ساتھ شریک کرو، اگر کتاب ہے تو پیش کرو پھر۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً کوئی رحمت، فَرِحُوا بِهَا، آکڑ کرتے ہیں اس رحمت کے ساتھ، اکڑتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ اب یہ فرع ہے مقام ضم میں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت بِمَا بَسَبَبِّہَا، اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مصیبت پہنچ جائے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، فوراً وہ إِذَا کا معنی لکھیں، فوراً وہ يَقْنَطُونَ، نا امید ہو جاتے ہیں۔ سامنے لکھے نمبر 1، اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ سے جو نشانی ہے کہ اللہ سے ان کا تعلق کمزور ہے۔ بس اس کو سمجھ لیں، اگر رحمت ملتی رہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، آکڑ کرتے ہو، تکلیف آ جائے، اللہ کو میں ملتا تھا تکلیف دینے کے لیے، بس چھوڑو یار اللہ میری نہیں سنتا، اب اللہ سے نا امید ہونے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا معنی لکھیں، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ کا دوسرا مطلب، نمبر 2، نا امید ہو جاتے ہیں غیر اللہ سے، من الاصنام، بتوں سے، غیر اللہ سے، ان سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ نعمتیں ملتی رہے تو بڑے خوش، اور جب کوئی تکلیف آ گئی دربار پر گئے، دیگیں چڑھائیں، پیر صاحب کو نذرانے دیے، جاتے رہے آتے رہے، 7 جمعرات گئے، کام نہیں ہوا، چھوڑو یار اس سے کچھ نہیں ہوتا، بہو پر چلو، ادھر گئے دھکے کھائے، یہ وہ کام نہیں یار نہیں، ادھر جاؤ، اب مایوس ہونے لگ جاتے ہیں بتوں سے، غیر اللہ سے۔ اولم یروا ان اللہ، دلیل عقلی نمبر 9، کیا انہوں نے غور نہیں کیا رویت قلبی، یقیناً اللہ کریم فراغ کرتے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین، اس قوم کو یؤمنون جو ایمان رکھتے ہوں۔ مولانا تھوڑا پیچھے آؤ، ایک بڑا ضروری حاشیہ آپ کو لکھوانا ہے۔ یہ آیت نمبر 21 دیکھیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس آیت میں لفظ کیا ہے؟ آنکھیں قرآن کی طرف، آپ تمام علماء کرام کی، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگلی آیت، ان فی ذالک لآیات للعالمین، علم رکھنے والے۔ اگلی آیت، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون۔ اگلی آیت، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یتفکرون، عالمین، یسمعون، یعقلون، لکھیں یتفکرون، یہ لفظ لکھنے جلدی کریں، یتفکرون، للعالمین، یسمعون، یعقلون، یہ 4 لفظ آپ نے لکھ لیے۔ اب لکھیں آگے، ان میں اشارہ ہے کہ مشرکین کے پاس نہ فکر، نہ علم، نہ سماع، نہ عقل ہے،
مشرک ہے بھی پاگل ہو کوئی فکر نہیں، دوسرا ہے بھی جاہل سنتا بھی نہیں بہرا ہے اور ہے بھی بے عقل۔ آگے لکھیں جی، یہ ترقی ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ترقی ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف، اوپر سے نیچے بندہ آ رہا ہے۔ ترقی من الاعلیٰ الی الادنا، یعنی اب جملہ قابل غور ہے، یعنی فکر کرنے والا دلائل سے توحید سمجھ لیتا ہے، فکر تو بڑی چیز ہے، توحید سمجھنے کے لیے علم ہی کافی ہے۔ علم چھوڑو، سننا کافی ہے۔ سمع نہ ہو، سننا سمع نہ ہو۔ اب ایک بندہ بہہ رہا ہے، سمع نہ ہو تو عقل سے توحید کو پہچان سکتا ہے، تو عقل سے توحید کو پہچان سکتا ہے۔ اب آ جائیں جی، وہ ضروری حاشیہ تھا، وہ لکھوانا تھا آپ کو۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، سامنے لکھ لیں، دفع عذاب کے لیے دو امور، احسان کرو، نمبر دو ظلم نہ کرو، اور توحید کا بیان گزر چکا۔ مولانا یہ بڑی خاص بات ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت فرماتے تھے قرآن میں دفع عذاب کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں، امور ثلاثہ لدفع العذاب، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو۔ اب توحید کا ذکر تو گزر چکا ہے، شرک نہ کرو اور توحید کو مانو، دو باتیں یہاں آ رہی ہیں، احسان کرو ظلم نہ کرو۔ فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ اب اصول میرے خیال ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتانے لکھوائے تھے نا، یہ لا تکونوا من المشرکین پر 5 لکھا تھا ہم نے، اب یہ چھٹا آ گیا غلبے کا اصول، آتِ ذَا الْقُرْبَىٰ اصول نمبر 6، غلبہ حاصل کرنا ہے تو چھٹا اصول، وہ پس دے تو قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق۔ ورنہ شیخ پنجپیر بڑا عجیب جملہ یہاں بیان فرماتے تھے، رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ ہم سمجھتے مال میں سے حصہ دو، مال میں سے حصہ دو، وراثت میں سے نہ، سامنے لکھیں نمبر 1 دنیاوی حق، نمبر 1 دنیاوی حق، رشتہ داروں کا دنیاوی حق ہے، وراثت میں حصہ ہے اس کو دو۔ نمبر 2 دینی حق، یعنی مسئلہ توحید سنانا، یعنی مسئلہ توحید سنانا، یہ دینی حق ہے رشتہ داروں کا، ان کو دنیاوی حق بھی دو، اللہ کا دین بھی سناؤ، توحید بھی سناؤ، شرک کی تردید بھی سناؤ۔ والمسکین، مسکینوں کو دے اس کا حق، وابن السبیل، مسافروں کو، ذالک، تمام کے حقوق ادا کرنا، ذالک کا مشار اللہ لکھیں جی، ذالک کے نیچے تمام کے حقوق ادا کرنا، خیر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے تمام کے حقوق ادا کرنا بہت بہتر ہے۔ ورنہ یہ احسان کا ذکر ہو گیا، کس کا ذکر ہو گیا؟ خیال کرنا۔ وما آت وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سمرا یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ توحید کا ذکر پہلے گزر چکا، یہ احسان کا ذکر تھا، اب آ گیا وما آتیتم، ظلم نہ کرو،
اب تیسرا اصول آ گیا ظلم نہ کرو. وما آتیتم من ربا، اور جو دو تم من بمانا علا ربا سود پر، جو تم دو سود پر، جو کچھ بھی دو تم سود پر، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مال میں شامل ہو کر، فلا یربو عند اللہ، ثمرہ پس نہیں بڑھتا وہ اللہ کریم کے نزدیک. تم لوگوں کو سود پر پیسے دیتے ہو، سود پر چیزیں دیتے ہو تاکہ مال بڑھ جائے، فرمایا اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ، اور جو دو تم من زکات نفلی صدقہ. کیا معنی کیا؟ مولانا مکی صورت ہے، مکہ میں زکات کہاں سے آئی؟ اور یا دوسرا معنی آپ کو یاد نہیں رہا، میرا کیا قصور ہے؟ اگر مکی صورتوں میں زکات کا ذکر آئے تو زکات النفس مراد ہوتی ہے، اس لیے زکات پر لکھ لیں پاکی دل سے، پاکی دل سے، دل کی پاکیزگی سے دو. چاہتے ہو تم اللہ کی رضا، وجہ اللہ کا معنی اللہ، وجہ اللہ کا تو معنی اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، مانا اللہ کی رضا. ثمرہ اولئک هم المضعفون، بھائی یہی لوگ ہیں دگنا کرنے والے. میں پوری کروں پھر حاشیہ لکھتے ہیں. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے 10ویں عقلی دلیل جس نے تم کو پیدا کیا ایک، پھر تمہیں روزیاں دی دو، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. 4 صفتیں آ گئیں. حال من شرکائکم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے، من یفعل، جو کر سکے، من ذالکم، ان 4 کاموں میں سے. ذالکم کا معنی ان 4 کاموں میں سے، یہ جو ہم نے 4 بیان کیے، 4 صفتیں، ان میں سے جو کر سکے، من شیء، کوئی چیز، سبحانہ و تعالی ما یشرکون، اللہ بلند ہے اور پاک ہے، پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کرے. مولانا یہ تو مکی صورت ہے، مکہ میں سود کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ پیچھے آئیں. ما آتیتم من ربا، سامنے لکھیں جی. نمبر 1 زہری ربا، نمبر 2 باطنی ربا. اللہ توفیق دے تو عوام کو سنانا ہے یہ درس میں، جمعے میں، بیان میں سناتا رہتا ہوں الحمدللہ. ایک ہے زہری ربا، 100 روپیہ دیا، ہفتے بعد مجھے 110 دینا، بھائی یہ سود ہے. ایک گندم کی بوری دی، مہینے بعد 1.5 بوری گندم کی لوں گا، سود ہے. اور دوسرا لکھیں باطنی ربا، کسی کو اس نیت سے ہدیہ دینا کہ وہ مجھے اس سے زیادہ دے گا. شادیوں پر پیسے لوگ لکھواتے ہیں، 500 لکھوایا، پھر وہ ہمیں بھی دیں گے نا، ہمیں 1000 دیں گے، اور 500 تو لکھوانا چاہیے دے بات ہوں گھٹ تو گھٹ تھا 500 تو لکھوانا ہے نا جی، 500 تو لکھوانا ہے نا. کسی کو ہدیہ اس نیت سے دینا کہ وہ مجھے اس سے زیادہ دے گا. لکھیں اگرچہ ظاہراً ربا نہیں، مگر نیتاً و ارادتاً سود ہے. یہ شادیوں پر لوگ پیسے لکھواتے ہیں، ہاں ہم نے 1000 دیا تھا اور وہ شادی پر آیا ہی نہیں، کیوں بھائی؟ کاپی رکھو بھائی، نام لکھو کون آیا کون نہیں آیا. مونا یہ سود ہے، سود. 500 دیا ہے اور امید رکھے بیٹھے وہ 1000 لکھوائے گا. آگے لکھیں جی، یہ حوالہ جو میں نے آپ کو نوٹ کرنا، آگے لکھے از ابن عباس، از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے لکھیں کیونکہ آیت مکی ہے، کیونکہ آیت اور سود کی حرمت مدینے میں آئی، سود کی حرمت مدینے میں آئی. اب بولنا مجھے آپ بتائیں یہ کون سے سود کی بات ہو رہی ہے؟ زہری سود کی بات ہو رہی ہے. سود دیتے ہو بڑھ جائے وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، نا کون سے سود کا یہاں آیت میں ذکر ہو رہا ہے؟ باطنی سود کا. باطنی سود کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تحفہ دینا، گفٹ دینا اور ہدیہ دینا، اس نیت سے پیسے دینا وغیرہ وغیرہ کہ وہ مجھے اس سے بہتر دے گا. یہ زہری سود نہیں لیکن باطنی سود ہے. نماز پڑھ لیں پھر سورت مکمل کریں گے انشاءاللہ. یہ تپائیاں آگے کر لیں سارے احباب. میں صاحب چھٹی کو